عبادت میں مزید اضافہ کر لیں. سلمان سارے سے اس جلیلۃ القدر عزا خانہ میں اللہ سبھی مومنین و مومنات کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. مومنین جہاں بھی مجلس عزا میں بیٹھتے ہیں کسی نہ کسی ذہن میں یقیناً کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے آپ یہ بات یقیناً مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی. آل نبی کا صدقہ اللہ آپ سب عزاداروں کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے. آج کی مجلس کے بانیان کے لیے خصوصی دعا فرما کہ یہ سلسلہ عزاداری اللہ ان کی نسلوں میں بھی جاری و ساری فرمائے. مالک بانیان کے، آج کی مجلس کے بانیان کے اور آپ سب عزاداروں کے رزق میں مزید برکت عطا فرمائے. ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، دعا کیجئے مالک ہمارے ملک پہ رحم فرمائے اور ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں میرا اللہ اب تاجیل فرمائے. لمبی زحمت میں نے نہیں دینی، بس ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک سلوات، لیکن سارے صاحبان بلند اجازت ہے جی میں بات کر. صاحبان گرامی قدر، میں میرا خیال ہے جہاں بھی جا رہا ہوں یہ گزارش کرتا پھر رہا ہوں، نیوں کی مجلسیں نہیں ہوتی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہوتا. مہربانی سے مسلمانوں، زندگی کا اعتبار کوئی نہیں. کتنا عجیب لگتا ہے، ملک بھی مسلمانوں کا ہو، ضلع بھی مسلمانوں کے ہو، شہر بھی مسلمانوں کے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے پنڈ میں مسلمانوں کے نبی کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اور بندے شیعوں کی مجلس کہہ کے گلی ہی بدل جاتا ہے. خدا را میری دوستانہ ماحول میں ابھی یہ بسم اللہ تشریف لائیں. قطن پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ سید قبیلے سے میرا تعلق ہے. میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. سارے بندے اس بات کا میرے خیال لطف نہیں لے سکے. ہاں کچھ حیران ضرور ہو گئے کہ رضوی صاحب یہ کیا فرما رہے ہیں، میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. اوے آپ کو اندازہ نہیں ہے، سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں نا اس مذہب پہ نہیں ہوتے. میں وضاحت نہیں کر رہا ہوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں. سید قبیلے سے ہوں، مسلکن میں شیعہ ہوں، لیکن حلفاً قسماً میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ذہن میں کسی بھی مذہب سے نفرت نہیں ہے.
پروگرام لائیو چل رہا ہوتا ہے، بات صرف اس بارگاہ تک تو نہیں رہتی. لہذا میں نے یہ کیوں کہا کہ میرے ذہن میں کہ مذہب سے نفرت، یہ کیوں کہہ رہا ہوں. ہمارا ذاکر مولوی بیچارہ گلے تھکے ہوتے ہیں، زور سے بولنا پڑتا ہے، بندے کہتے ہیں جی یہ آؤندہ ہی غصے چ نے. اور اسیب بخدا میں بارگاہ میں خیر ہوں، آپ جس مذہب پہ ہیں بے شک اسی پہ رہیں. ادھا ملک تو اس پریشانی میں ہے کہ جی یہ شیعہ ذاکر مولوی دلیلیں اس لیے دیتے ہیں، آیتیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں. شیخ صاحب میں پنڈ پنڈ میں کہتا پھر رہا ہوں، سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو. ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نیا بندہ شیعہ کرنے کا، اسی اگلے سنبھال دے. میری بات پہ آپ دھیان نہیں دے رہے ہیں. میں نے مہربانی بیٹا، ہاں یہ یا بخدا ہم قطن یار ہم نے کیا، آپ جس مذہب پہ ہیں بے شک اسی پہ رہو. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، جس مذہب پہ ہو اسی پہ رہو. جنہیں مان رہے ہو انہیں ہی مانتے رہو. لیکن اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے سوچو، جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو؟ اللہ اکبر. آپ جیئے سر، جواب دیں گے، نعرے کا جواب سارے دیا کریں. اچھا دیکھیں غضنفر بھائی، اللہ آپ کو زندگی دے، آپ سارے زندہ و سلامت رہیں. میں ویسے ایک دفعہ پہلے بھی یہاں پہ حاضری ہوئی ہے، پچھلے سال جڑے بندے میں ستے چھڑ گیا سا بیدار ہو جاؤ. ضروری نہیں ہے کہ مہربانی صاحب، ضروری نہیں ہے کہ بندہ سوزی ہی لے کے آئے. تقدیر اگر مولوی لے آئے نا تو متھے تے وٹ نہ پایا. ابھی ناظم ممبر میرا خیال ہے میرا اعلان کر کے ٹر گیا، انہوں بھی پتہ ہے مولوی چھیتی گل نہیں مکاندے، لیکن میں نے لمبا نہیں پڑھنا. اس نے میرے غریب خانے پہ قلعہ میاں سنگھ، آپ کو بھی میں دعوت دے رہا ہوں. 24 مارچ 1-2 سال ڈیٹ چینج بھی ہوتی رہی ہے، لیکن اس دفعہ پھر پرانی ہی تاریخ پہ مجلس ہے. لیکن مجلس پہلے سارا دن ہوتی تھی، اب مختصر ہے، ظہرین سے شروع ہوگی تو لنگر صرف افطاری چونا ہے. تو اور میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ سفر کریں گے، اگر ادھر سے جائیں گے تو نوشہرہ کی طرف سے روڈ نکلتا ہے، شہر کی طرف آئیں گے تو گجرانوالہ سے عوام چوک کی طرف سے راستہ آتا ہے. میرا خیال ہے کوئی ذاکر اپنی مجلس کا اس طرح اعلان رک کے نہیں کرتا. میں اس لیے کر رہا ہوں، سانو لنگر صرف کھوایا نہ کرو، ساڑھے تو کھایا نہ. امید ہے. بسم اللہ. آجائے قاری صاحب، میرے بھائی آپ یہاں پہ قاری زیغم صاحب جی ہمارے بہت پیارے ہیں جی، آپ جی ہیں زندہ و سلامت رہیں. تو یہ 24 مارچ ہے جی، رمضان کا جو بھی دن آ جائے، کیونکہ چاند تو حکومت نے ہی چڑھانا ہوتا ہے. کسی زمانے میں وہ چڑھاتا تھا، اب مولوی کمیٹیوں کے چیئرمین ہیں، اور ان چیئرمینوں کی بھی کیا کہنے، یہ ہر مہینے چاند چڑھاتے ہیں. سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک. لہذا چاند کی جو بھی رمضان کی تاریخ ہو 24 مارچ، اور میرا خیال ہے میرے بھائی ناظم ممبر نے اعلان کیا تو اس میں
زیادہ تعداد ذاکرین کی ہے. خود میں مولوی ہوں. ذاکر مجبور ہو کے اسی چوکے سدن لگ پے ہیں کہ مجمع شیعہ کہتا ہے کہ مولوی صرف ایک ادھا برکت لئی ہونا چاہیے. لیکن میری بات یاد رکھو، بات مسکرا کے ٹالنے والی نہیں ہے. ذاکروں کو سنا کرو، سارا سارا دن سنا کرو. کیونکہ جو بندہ شیعہ ہو کے قصیدہ پسند نہیں نہ کرتا، اس شیعہ کو چیک کروانا چاہیے. میرے خیال ہے میری بات نہیں سمجھ کہ اے دے اندر کوئی رولا. لہذا قصیدے سنا کرو، میں بھی سنتا ہوں. مالکوں کا ذکر ہے، آپ کو بھی اچھا لگتا ہے، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے. لیکن اگر اپنے پنڈ میں یا مارکیٹ میں تیری دکان کے سامنے تجھے کسی دوسرے مذہب کے بندے سے بات کرنی پڑ جائے، اوتھے پھر قصیدہ شروع نہیں ہوتا. وہاں پہ تو بات کام آتی ہے. لہٰذا یہ باتیں سماعت فرمایا کریں. بیٹا بوجھ نہ سمجھا کریں. میں نے کیا کہا ہے؟ دنیا جنہیں مان رہی ہے، بے شک مانے، لیکن جتنا کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے. میں دیکھیں ذمہ دار مجمع پنچایتی چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، میں بیٹھک میں باتیں نہیں کر رہا. میں پبلک میں اتنے سارے شرفاء میں سوبر مجمع میں بات کر رہا ہوں. اور پھر کیمرہ نہ ہوتا تو خیریت تھی. جب سے یہ سی ڈی سسٹم کرپالوی صاحب مجلسوں میں آیا نا، میرے بھائی ہیں جو لائیو چلا رہے ہیں، بلکہ 2 لائیو شاید چل رہے ہیں. غضنفر مہدی، ان کے بابا بہت بڑے عالم دین تھے، اب یہ ڈیوٹی لائیو کر رہے ہیں. ہمارے اپنے بندے بھی ایک پچھلے دن کچھ آئے تھے، او جی لائیو شاید بند کراؤ جی. میں نے تب بھی کہا تھا یار چلنے دو. اس لائیو نے نا ایک کام بہت بڑا کر دی ہے کہ جب سے آپ کی مجلسیں لائیو چلنے لگی ہیں نا، بندے گھر بیٹھ کے دفتروں میں دیکھ رہے ہیں، تب سے اس ملک میں اب کوئی کہنے جوگا نہیں رہ گیا کہ مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا. اللہ اکبر. مہربانی بیٹا. متوجہ ہیں سر؟ لہذا مہربانی سر، جب کیمرہ مجلس میں موجود ہوتا ہے نا، جب تک یہ آپ ماشاءاللہ سارے میرے اپنے ہی مومنین مولائی بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک یہ مجلسوں میں سی ڈی سسٹم نہیں تھا نا، تب اگر کسی ذاکر مولوی کے منہ سے کوئی بات کوئی ایسی نکل جاتی تھی جو نہیں کرنی چاہیے، تو اگلی مجلس میں بچے پوچھتے تھے جی وہ ڈیرے حسین نگر کا کیا حال ہے؟ آپ نے وہ بات کیا کہی تھی؟ اگر مولوی صاحب آندے تھا پتر تینوں سمجھ ہی نہیں آئی. اب بچے کلپ دکھاتے ہیں کہ جناب یہ آپ خود سن لیں کہ آپ نے کیا. تو یہ کیمرہ اتنا ظالم ہے کہ یہ اب مولویوں کو مکرنے نہیں دیتا. یہ سب سے پہلے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بننا. تاکہ مہربانی بیٹا، مہربانی سر، جواب دیں گے. اچھا دیکھیں، ایک چیز میں محسوس کر رہا ہوں اور میرا خیال ہے اظہار کرنے میں بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مجھے 15 منٹ 18 منٹ ہو گئے. یہیں سے 2 میرے بھائی یہ اگے پیچھے نے جڑے نعرہ حیدری، میں نے لگتا ہے اج بانیاں فیتا مار کے بندے.
جی لائن ایک کی ہے. آپ جیے لیکن میری میں بھائی ہوں آپ کا, سید بھی اور مہمان بھی ہوں. میں صرف بانیوں کا مہمان نہیں ہوں, آپ سب کا مہمان. ایک چیز میں محسوس کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ نعرہ حیدری لگتا ہے لیکن سارے بندے یا علی, یہ پتہ نہیں کوئی ٹائم دا رولا ہے یا کوئی جگہ دا معاملہ ہے. او بسم اللہ, بہت شکریہ, آپ نے بہت مہربانی کی. ہن مہربانی اب کافی حد تک بندوں نے یا علی کہہ لی ہے لیکن دو ترے بندے یہ ہوندے انہیں ہی نے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رضوی صاحب کہہ رہے ہیں ٹائم بھی کم ہے اور بار بار کہہ رہے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ اتنے بندوں میں یا علی نہیں کہہ سکتا, اللہ جانے قبر کی تنہائی میں آپ جی سر. ایک بات ماشاءاللہ بڑا یہاں پہ ڈیرہ حسین نگر مالک اپنی رحمت نازل فرماتا رہے, بڑا روحانی ماحول ہوتا ہے اور بات کو آپ کمال گہرائیوں سے سمجھتے ہیں. یہ کائنات میں نا واحد آپ کے مرشد ہے. یعنی میں موت کے حوالے سے بات یاد آ گئی. موت کے بارے میں نا جی مہربانی جی آپ جی ہیں میری جان, مولا کائنات کا ایک فرمان ہے. وہ سرکار کے فرمان کے میں عربی کے لفظ بھی دے دیتا ہوں تاکہ لٹریری بھائی مطمئن ہو جائے. مولا کے ایک محب تھے, جعفری صاحب, مولا کے ایک محب تھے, حارث ہمدان ان کا نام تھا. حارث ہمدان, ہمارے ہاں حارث ہمدانی بھی کہا جاتا. مولا کو اپنے موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے. میں اور آپ کو بحث کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ جی علی نے یہ کیوں کہا, سرکار کے موڈ کی بات ہے. اس اپنے محب کو کہتے ہیں حارث ہمدان میں یمت یارنی, حارث یہ بات پلے باندھ لے, جو جہاں بھی مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے. اللہ اکبر. آپ جیو صحیح ہو, آپ جیے کیا کہنے. بہت شکریہ سر. جو جہاں بھی, اچھا میں نے ابھی آپ سے کہا کہ پروگرام کیونکہ جب ڈائریکٹ لائیو لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں, سارے بندے ثواب کی نیت سے تھوڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں. کچھ بندے صرف اس لیے دیکھتے ہیں مولوی ذاکر تھڑک دا کتوں ہیں تھانے درخواست دے کہ یہاں سے جی توہین ہو گئے. تو جب یہ بندے لائیو دیکھ رہے ہو نا, جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ علی فرماتے ہیں جو جہاں بھی مرتا ہے مجھے علی کو دیکھتا ہے. پورے مجمع نے ہاتھ کھڑے کی. تو لائیو دیکھنے والے پتہ کیا تبصرہ کرتے ہیں, تو یار یہ شیعہ مجمع جو ہے یہ سمجھتے سنتے تو کچھ ہے نہیں, یہ تو گھر سے جاتے ہی اپنے مولویوں کو داد دینے کے. وہ یار پڑھا لکھا دور ہے. وہ دیکھو وہ ریاض رضوی کہہ رہا تھا کہ علی نے کہا جو جہاں بھی مرتا ہے وہ مجھے دے. اور چلو یار پوری کائنات میں پوری دنیا میں کوئی ایک بندہ مرتا ہونا, صرف ایک, تو پھر اوکھیاں سوکھیاں مان لو کہ علی وہاں پہ ہوتا. او یار پوری دنیا دن میں ہزاروں لاکھوں بندے مرتے, علی ہر جگہ کیسے ہو سکتا. میری محترم ان دانشوروں سے اپیل ہے, یہ جو ڈیلی روزانہ ہزاروں لاکھوں بندے مرتے ہیں یہ اپنے ذاتی پروگرام سے مر جاتے ہیں یا کوئی روح شور لینے آتا ہے. میری بات ہے, آپ دھیان دے رہے. تو
تو پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی اپنے پروگراموں سے تھوڑی مرا جاتا ہے. وہ اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, اس نے آنا ہے اور فرشتہ آتا ہے اور روح لے جاتا ہے اور بندے مرتے رہتے ہیں. میں نے کہا تیری ضد کے کیا کہنے, فرشتہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے اور جس کی چوکٹ پہ فرشتے چکیاں چلانے آتے ہیں. اور جس خاندان کے آپ جیئے مہربانی اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ بول کے دل کھول کے خدا دی پوری خدائی سنے مشکل کشادہ نعرہ نعرہ حیدری یا علیہ کیا کہنے متوجہ ہے سرکار. اور جس خاندان کے فرشتے سبحان اللہ سبحان ڈیوٹیاں نہ کریں تو فرشتوں کو پرموشن جبرائیل نے جب پرموشن مانگی تھی نا تو اللہ نے کہا تھا حسنین کا درزی بنا کے دو. آپ جی ہیں جی آپ زندہ و سلامت رہے. اور اگر کسی اسلامی دانشور کو میری بات اچھی نہیں لگتی پھر اپنا درود تاج بدلنا پڑے گا. ہر موت فوت پہ پڑھ رہے ہوتے ہو واللہ عاصمہ وجبرائیل خادمہ. کیا کہنے آپ جیئے سر. تو خیر بات سے بات نکل رہی ہے, جیتا جاگتا مجمع, لمبی بات بھی نہ کروں. جی یہ جو لفظ ہے نا جو جہاں بھی مرتا ہے میں علی وہاں پہ, یہ ہمارے سینئر علماء میں سے ایک نام ہے آپ کے ذہن میں یقیناً ہوگا جو ریگولر ریلیٹڈ ہے مجلسوں سے, خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن. بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے کہ میں نے اظہر حسن کہا ہے اور مجمع نے آگے سے یہی زندہ قوموں کی پہچان. زید صاحب قبلہ سے اس مولا کے فرمان کے بارے میں ایک بندے نے کہا تھا جی ہمیں یہ زید صاحب قبلہ کیونکہ جو ینگ جنریشن آتی ہے نا ہمارے بچے بچیاں طلبہ طالبات, تو انہیں کیونکہ بزرگ علماء انہوں نے سنے نہیں ہوتے ہوتے پھر خیر ہی خیر, وہ سمجھتے ہیں کہ انجے دے ہی ہوں سن ساڑھے مولوی. نہیں, یہ تو ایک سسٹم ہے کہ بڑوں کی موت چھوٹوں کو بڑا کر دے. یہ جن مولانا کی میں نے بات کی ہے نا علامہ اظہر حسن زیدی, یہ باتیں آپ یاد رکھیں, یہ آپ کو کتابوں میں بھی نہیں ملنی, نیٹ پہ بھی نہیں ملنی. کہ کبھی کبھی جب موقع بنتا ہے تو بات ہو تو ان باتوں کو توجہ سے. یہ زید صاحب قبلہ پہ کوئی مالکوں کا ایسا کرم تھا کہ وہ ایک ہی لفظ کہتے تھے اور اس کے مفہوم کئی ہوتے تھے, یعنی لفظ زیادہ نہیں, لفظ ایک ہی کہنا. کربلا گام شاہ میں شیعہ اور اہل سنت کے اتحاد پہ جلسہ سیمینار رکھا گیا. اہل سنت کی طرف سے عطا اللہ بخاری اپنے زمانے کا اہل سنت کے بہت بڑے عالم اور خطیب گزرے, عطا اللہ بخاری, اور شیعوں کی طرف سے دونوں گھروں کا ایک مولوی, اسی کی تقریر تھی اور اتحاد پہ جلسہ تھا کہ جی ہم اکٹھے ہیں. یہ ہر دور میں ضرورت رہتی ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ اصل سنی کون ہے. ایک بات یاد رکھنا, سنی ہوتا ہی وہ ہے جو نوکر پنجتن کا. مہربانی سر, اب وقت نہیں ہے, پھر کبھی اس پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن میں زید صاحب قبلہ کی بات کا جو لطف ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ سارے اس کا مزہ لیں. تو عطا اللہ بخاری اہل سنت, یہ بسم اللہ سید آئیں جی ماشاءاللہ, علی رضا پیر نوتکی صاحب, ذاکرہ مولویاں سجیوں کھپیوں کے, او بسم اللہ صاحب
بہت شکریہ. محمود میرا بہت پیارا ہے جی. شاہ جی بھی میرے بہت محترم ہے. ذاکر صاحب بھی بڑا نام ہے. یہ بزم میں ہے جام جم نہیں ہے, یہاں کوئی کسی سے کم نہیں. یہ کلاسیں شلاسیں آپ نے بنا رکھی ہیں, اے کلاس بی کلاس. تجھے کیا پتا سائیوں کی بارگاہ میں کون. لہذا میرے سارے محترم میں ایک لمحہ مجھے دیں گے. شکر ہے موسم ٹھیک ہے تائیں آیا نہیں تے جنوری جگر فین آ جاندہ. ایک کیمرے آ لاؤ دوجے چلاؤ. پر چلو اللہ بانیوں کو مزید توفیق دے. بندے لوروں آئے ہوں دے کچھ وکھانا چاہیے دے. مہربانی تھا. لیکن آپ نے اسے نہیں دیکھنا. یہ ہوا کے لیے نہیں ہے, اس میں کیمرہ فٹ ہے. اور اگر آپ اسے دیکھیں گے نا تو کیمرے کو دیکھو تو کیمرہ روٹھ جاتا ہے, پھر تصویر اچھی نہیں ہے. گواہی دیں گے میرے کیمرے والے بھائی بھی. آپ اپنی موج میں جیسے بیٹھے ہوئے ہیں نا, ادھر ادھر دھیان نہیں دینا. ویسے بھی عبادت میں ادھر ادھر دیکھو نا تو عبادت خطرے میں پڑ جاتا ہے. متوجہ سر, متوجہ جی. بسم اللہ. مہربانی جی, مہربانی سر. بیٹا آپ جی بات جو میں کر رہا تھا زیدی صاحب قبلہ اور عطا اللہ شاہ بخاری. جلسہ تھا کربلا گامے شاہ میں. موضوع تھا اتحاد شیعہ سنیوں کا. وہ جو تھے نا اہل سنت عالم دین عطا اللہ شاہ بخاری, میری جان انہوں نے پیر صاحب کمال اتحاد کا فائدہ اٹھائے. اتحاد کا پروگرام ہوتے بندے ان جی ٹھیک ہی ہوں. تو عطا اللہ بخاری نے بتا کہ ہم شیعہ سنی ایک ہیں, کوئی باغ فدق نہیں تھا, ہم ایک ہیں. اجی میں تسی چپ ہو, لاہور دے شیعہ بھی انجی چپ. اس نے مطلب بندے اس لیے پبلک چپ تھی کہ کربلا گامے شاہ شیعہ سٹیٹ ہے اور یہ مولانا ہمارے مہمان ہیں, اور پھر دنیا میں رولا پیا ہوا ہے جی اتحاد ہو رہا ہے, تو جی اگوں سی بول پہ تو پھر دنیا تماشا دیکھے گی کہ جی یہ نا اتحاد. خیر مجمع بالکل خاموش. اور عطا اللہ بخاری نے اتحاد کا فائدہ 3 دفعہ یا 2 دفعہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ کوئی مسئلہ با صدق جاگیر والا نہیں تھا. ہم اب میرے التحان کر انگوٹھے تیرے پورے نہیں جا رہے, دیکھ انجن کری جا رہے, اور بیٹھا فرسٹ پہ ہے. اچھا یہ پتہ نہیں کیا سسٹم ہے کہ بندے پہلے نمبروں پہ بیٹھ جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر والے تقاضے پورے. فرش بیٹھ یار, دھیان دے میری بات. میں آپ سب کی زیارت کر رہا ہوں. مجھے آپ چاہیے بڑی اہم اپیل ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ علامہ حضرت زیادی مالک ان کے درجات عالیہ بلند فرمائے. اوہ بڑی خدمات ہیں سید کی. ابھی تک ہندوستان اور پاکستان میں علامہ اظہر زیدی کی حیثیت اور قد کا خطیب پیدا ہی نہیں ہوتا. یعنی ہاں سائیوں کی مہر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. فقرہ بات ایک ہی کرتے تھے, مطلب موسم صاف ہو جاتا. عطا اللہ بخاری نے سنی عالم دین نے, میں بار بار آنکھیں کھولے ذرا بیدار ہو جائے. اے بزرگاں دے موڈے پھڑو, سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت. میں نے ابھی آپ سے کہا ہے آپ ہمت پکڑو, پورے مجمع چوں ایک. اچھا مجھے یاد ہے نوتک صاحب علی رضا پیر ایک بندے نو میں ستیاں جگا دیتا, وہ گڈی تک میرے مگر گیا, کچھ چاکے لے گئے نا. او جی جے کو بندہ مسکین سو ہی جائے. اور میں نے کہا گل سنو, میں نے دوجے ذاکران دا نہیں پتا, میں ستا بندہ پتا کیوں جگاتا ہوں, سارے مجمع میں سے اسے بندے بار جا کے آکھنا ہے آج شاہ اور اندر سواد نہیں آیا. آپ بیدار ہو جائیں یار, میں سمجھتا ہوں. جواب دیں گے آپ, سارے جواب دیا کریں. سر جی آپ ماشاءاللہ باریکیوں کا
باریکیوں کا لطف لینے والے چہرے جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں بات ضائع نہیں کرنی چاہ رہا۔ عطا اللہ سنی عالم دین نے، عطا اللہ بخاری نے کیا کہا کہ فدق نہیں تھا۔ خیر وہ اپنا کام جو کرنا تھا، اس نے کہا یہ دشمنوں نے ہمیں مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کرنے کے لیے یہ فدق کی کہانیاں بنا دی، فدق نہیں تھا۔ خیر ان کی تقریر ختم ہوئی۔ علامہ زیدی صاحب اظہر صاحب بڑا دھیمے دھیرے بولتے تھے، کوشش میں بھی کرتا ہوں آہستہ بات کر۔ میں نے سونڈ والا اس سے بھی کہا کہ انہوں ہولا کر، میں نے روٹین سے ہٹ کے کہا ہے، وگرنہ ذاکر ماشاءاللہ سارے بیٹھے میں اب کون کہتا ہے سپیکر ہولا کر؟ اب تو ذاکر گل شروع بعد کرتا ہے، پہلے آندا ہے او ساؤنڈ والیا میری مدد کریں۔ بابا جی ایسے ہی ہے، لیکن میں کیونکہ بزرگ علماء کے ساتھ میں متاثر ہوں ان علماء سے، لہذا زیدی صاحب زور سے نہیں بولتے تھے، ہمیں تو پھر بھی موجودہ دور کی خطابت کا ساتھ ہمیں دینا ہے۔ نئی خطابت میں جو نئے خطیب آ رہے ہیں ماشاءاللہ زور شور اتنا ہوتا ہے کہ تسی بھی انہوں تھے لگ گئے، لہذا ہمیں بھی بابا جی اونچا بولنا پڑتا ہے، وگرنہ زید صاحب قبلہ کا جو لہجہ تھا نا وہ آہستہ بات کرتے تھے۔ جب اس نے عطا اللہ بخاری نے بار بار کہا فدق نہیں تھا، فدق نہیں تھا، ان کی گفتگو ختم ہوئی، علامہ اظہر سید صاحب ممبر پہ آئے، او بھرا پنڈال تھا، آہستہ سے کہتے ہیں میں ابھی ابھی پہنچا ہوں، عطا اللہ بخاری کہہ رہا تھا فدق نہیں ہے، میں پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ بخاری کہتا ہے فدق نہیں ہے، وہ بخاری کہتی ہے کہ فدق ہے۔ ذرا یہ دیکھیں وقت جا رہا ہے، مطلب جواب دیں گے، سارے جواب دیں گے۔ دیکھیں یہ خوبصورتی شیخ صاحب، یہ خوبصورتی دیکھیں کہاں سے آئی، یہ موجودہ خطیبوں میں، موجودہ ذاکری میں کہاں سے ایسے لوگ آئے؟ سر جی فقرہ دوسرا کہا ہی نہیں ہے، کہنے لگے یہ بخاری کہتا ہے کہ فدق نہیں ہے، وہ بخاری، یہ بخاری کہتا ہے فدق نہیں ہے، یہ بخاری کہتی ہے، وہ بخاری کہتی ہے فدق نہیں، یہ بخاری کہتی ہے کہ فدق۔ جیسا کہتے ہیں مجمع فیصلہ خود کر لے کہ دونوں میں سے صحیح بخاری کون ہے۔ کیا کہنے سید رضا، او بات سچ آپ جیے سر، مطلب یہ لفظوں کی خوبصورتی، یہ بات علامہ اظہر زیدی مالک ان کے مدارج عالیہ مزید بلند فرمائے۔ تو زیدی صاحب کی بات جہاں سے مجھے یاد آئی وہ مولا کے فرمان کی وجہ سے، کہ مولا نے کہا اے حارث حمدانی جو جہاں بھی مرتا ہے وہ مجھ علی کو دیکھتے، میں وہاں پہ موجود ہوتا ہوں، جو جہاں بھی مرتا میں وہاں۔ زید صاحب قبلہ کی بات اس لیے یاد آ گئی، بخاری صحیح بخاری، یہ تو ضمن تعارف کے لیے میں نے کہہ دی تاکہ زیدی صاحب کی خطابت کا لہجہ بچوں کو بھی پتہ چلے، وگرنہ بات میں اس لیے کرنے لگا تھا کہ ایک مولوی نے زیدی صاحب سے کہا کہ زید صاحب یہ جو آپ شیعہ علماء کہتے ہیں کہ مولا نے کہا جو جہاں بھی مرتا ہے میں وہاں پہ ہوتا ہوں، زید صاحب نے کہا، کہنے لگا جی میں تے ویاں مول پنجابی، خیر تسی پنجابی کدوں سمجھ دیو، سارے اٹلی تے جاپان دے بندے۔ اس مولوی نے پنجابی میں کہا زیدی صاحب میں کو ویاں مولویاں یا علی ہے دو ترے بندیاں نو ہور جگا دے۔ اس پنجابی میں کیا کہا زیدی صاحب میں ویاں بندیاں نو نہیں مولویاں بندیاں، میرے کیا کہنے آپ جی ہیں سر، میں نے جو بات کہی ہے وہی کہو نا، یا میں مولوی کہہ رہا ہوں آپ بندہ کہہ جا جی بسم اللہ۔
ان مولانا نے کیا کہا؟ سماعت آواز میری آپ تک پہنچ رہی ہوں میں بھی انہوں آکا اور اچھا ہو وہ آواز پہنچ رہی ہے آپ بس یہیں تک میں زیادہ ساؤنڈ اونچا سپیکر حال پا رہا میں نہیں کرتا مجھے پتہ ہے آوازیں سن کے کس نے آنا ہے جس دل پہ حسین کی مہر ہے سر جی اس نے آنا ہی آنا ہے لہٰذا میں پھر کہہ رہا ہوں اس فقرے کی باریکی کا لطف لو زید صاحب سے ٹائم مانگ کے کہتا ہے زید صاحب قبلہ میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے قبلہ نے کہا پوچھو کہنے لگا ویاں مولویاں تو آگے پوچھ بیٹھا میری تسلی نہیں ہو زید صاحب نے کہا وہ پوچھنا کیا ہے کہنے لگا علامہ صاحب پوچھنا یہ ہے آپ کہتے ہیں علی نے کہا جو جہاں بھی مرتا ہے میں وہاں پہ ہوتا ہوں یہ علی کا ہونا ضروری کیوں ہے جیسا فرماتے ہیں تو اس میں سمجھنا کیا ہے کہ لگا کسے نہیں سمجھایا میں ویاں مولویاں نو پوچھے جیسا نے کہا تو غلط ایڈریس پہ جا رہا ہے یہ مسئلہ مولویوں کے سمجھانے کا ہے ہی نہیں کہ لگا جی کنوں پوچھا کہ میں نے کہا کوئی علاقے کے تحصیلدار سے کوئی واقفیت ہے اس نے کہا جی افسر بندے نے ہماری واقفیت جیسا نے کہا کوئی پنڈ دا پٹواری شٹواری ہاں جی اتھوں تک پہنچ ہے کہ میں نے کہا یہ مسئلہ مولویوں سے نہ پوچھو پٹواری بہتر بتائے گا کہ انتقال ہو ہی نہیں سکتا جب تک مالک موقع پہ خود نہ ہو کیا کہنا نعرے کا جواب دیا کریں سارے جواب دیا کریں مسلمانوں اللہ کیا کہنے مالک آپ کو اس سے زیادہ صحت دے اس سے زیادہ رزق دے اور کیمرے پہ ویکھ دے جے میری بھی عزت رہ گئی یہ میری طرف سے یہ ذاکر عیسائیوں کا ادا سفر چوک ہے یہ پتہ نہیں بانیاں دا واقف ہے یا نہیں آپ جی ہیں آپ میری مجھے موقع دیں گے بات کر لوں سر جی بہت شکریہ یہ جو ممبر پہ نیاز آتی ہے نا وہ جڑیاں سی دوجیاں نیازاں لینے ہیں نا وہ دی برکت دا نہیں پتا لیکن یہ بڑی برکت والی نیاز ہوتی ہے اور میں نے برکت والی نیاز ایک مسافر ذاکر خدمت میں پیش کی انہوں فریم کروائیں سائیں تیرے پرس میں اور برکت ڈالے مہربانی سر متوجہ ہیں جی مہربانی سر بات میں کر لوں اجازت دے رہے ہیں وہ بندے جس بندے کو اپنے پنڈ میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی سانو پوچھے گا سنے تو سی صحابیاں نے اچھا ایک تے آندے نا صاحب ایک بندہ پہ آکے او تسی ساڑھے پیغمبران نہیں مند اور میں کہا تیرے بھی صدقے جہاں اور جدوں تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لگ دے تو سب تو اگے ہونے تے ایتھے پہ آنے ساڑھے پیغمبران نہیں مند میں نے میرا خیال ہے یہ بات میں نے بہت سی جگہوں پہ کی ہے کہ یہ صرف اور صرف ہمارے مسلمان دوستوں کو مجلس والی گلی سے دور رکھنے کے لیے لوتک صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ جی شیعہ صحابہ کو نہیں مان ویسے تو ساڑھے کرانچ وطریاں سپاریاں لائیے لیکن اگر کسی بندے کو شکر ہے آگئے عجیب مہربانی صاحب ناظم ممبر کا آنا جو ہے یہ خطرے کی علامت بات میں روک دیتا ہوں جو بندے کہتے ہیں جی
انہوں نے بڑے جتن کیے، پہلے صوبائی اسمبلی میں بل پیش کیا کو 3 سال پہلے، پھر قومی اسمبلی میں چلے گئے، پھر سینٹ میں جی MNA قانون بنوائیں گے جی۔ میں نے کربلا گامشہ میں پیر صاحب جی جب یہ پنجاب اسمبلی میں رولے تھے، میں نے تب بھی کہا تھا کہ جی MPیاں ووٹ دے دیتے ہیں کہ صحابہ کو بھی رضی اللہ کہا جاتا ہے، تو امام حسن اور حسین کو بھی کم از کم جی پنجاب میں قانون بننا چاہیے کہ رسول اللہ کی اہل بیت کو بھی جہاں بھی لکھا جائے رضی اللہ لکھا جائے، بولا جائے تو رضی اللہ بولا جائے۔ میں نے تب بھی یہ بات کہی تھی، اللہ جانے اس ڈیرے ککیاں لے کنا سواد، میں نے کہا تو پبلک ووٹ MPA صاحبان تمہیں پبلک ووٹ دیتی ہے نالیاں بنانے کے لیے، تم دین بنانے بیٹھ جاؤ۔ حضور ماشاءاللہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ سوبر نورانی روحانی ماحول میں بات کر رہا ہوں، میری بات پتہ نہیں پیغام کہاں تک جاتا ہے۔ اگر قانون، ویسے تو پچھلی حکومت میں وہ بل پاس ہوا تھا، میں نے تب بھی کہا تھا یار مخلوق میرے وطن کی گیس تے بجلی تے بلاں دی ماری ہوئی، تم کوئی نہ کوئی اسلامی بل نکال کے لے آتے جی نہیں جی مر جائیں گے جی۔ اللہ تمہیں زندگی دے، کیوں جذباتی ہوتے ہیں جی؟ لڑائیاں ہوں گی جی گلی گلی میں، لے مانتے صحابہ کو ہیں، بات لڑائی کی کرتے، اور صحابہ نے تو امن کی بات کی ہے، کوئی تلخی والی بات نہیں ہے۔ اگر قانون بن بھی جائے، نئی حکومت ہے، ابھی نئے سیٹ اپ آنے ہیں، نئی سرجی کمیٹیاں MNAs کی MPAs کی بننی ہے، پھر ان میں بحثیں ہونی ہیں، اور پھر پتہ نہیں اب نئے بل آتے ہیں یا پرانے بل دوبارہ آ بھی پاتے ہیں، مطلب وہ ایک لمبا سسٹم ہے۔ اگر قانون میں فرض کرو کہہ رہا، اگر قانون بن بھی جائے کہ جی قانوناً صحابہ کی عزت ہوگی، تو باقی 57 ملک جو مسلمان ہیں وہ کیا سوچیں گے کہ یہ پاکستان کیسا اسلامی ملک ہے جہاں رسول اللہ کے صحابیوں کی عزت پولیس کرواتی ہے۔ نہیں آپ سارے بندے دھیان نہیں دیں۔ اور ڈیرہ حسین نگر میں کیمروں کے سامنے اپنا نام لے کے سید ریاض حسین رضوی کہہ رہا ہوں، صحابہ کے عاشقوں، صحابہ کی عزت بل سے نہ کرواؤ، اور میں دوسرا اعلان کر رہا ہوں، خدا اور رسول کی مجھے عزت کی قسم ہے میری جان، بہت کم ممبر پہ میں نے قسمیں شسمیں اٹھائی، آج اس ڈیرے والی سالانہ مجلس میں میں حلفاً قسماً کہہ رہا ہوں کہ جتنی عزت صحابیوں کی اس ماتمی عزادار قوم نے کی ہے، مجھے ایک ایک بندے کی گواہی، ہاں میں غلط کہوں، میرے بانیان نہیں ناراض ہوں گے آپ سے کہ جی ہمارے مہمان تھے رضوی صاحب، آپ نے اٹھ کے بات کیوں کی ہے، میں بانیان کی ذمہ داری لے کے کچھ نہیں کہتے آپ کو، میں غلط کہوں مجھے اٹھ کے آپ روک سکتے ہیں کہ شاہ جی آپ نے یہ کیوں کہا، نہ میں ناراض ہوں گا نہ میرے منتظمین مجلس کے بانیان ناراض ہوں گے، میں دلیل دے رہا ہوں، غلط کہوں مجھے روک دو، جتنی عزت صحابہ کی ہم نے کی ہے، ہاں جو سچ ہے میں وہ بھی بتا رہا ہوں، شیعوں نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، میری بات پر دھیان نہیں، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ الیکشن نہیں لڑے، ہم نے صحابہ کے نام پہ دنیا داری کے فائدے حاصل نہیں کی، لیکن جتنی عزت
صحابہ کی ہم نے کی ہے نا. تو سوچ یہ عزت ہے صحابہ کی کہ شیعہ مر سکتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتا. آپ جیئے سر. جلدی جلدی چل یا علی تھکا ہوا نہ ہو وہ ابوذر مزاج جس کا ایمان ہے کہ علی علیہ السلام رزق دیتا ہے, جس کا ایمان ہے کہ علی علیہ السلام اولاد دیتا ہے, جس کا ایمان ہے کہ خزانے اللہ کے ہیں اور کنجیاں علی علیہ السلام کے پاس ہیں, وہ سینے کی پوری طاقت کے ساتھ اپنی زبان کو معطر کرے, زبان کے ساتھ دل کو مہربانی شیخ صاحب, میں نے کیا کہا کہ شیعہ مر جاتا, مرنا ہمیں قبول ہے, لیکن ہم نے یزید کو رضی اللہ نہ کہا ہے نہ کہنا ہے, کیونکہ ہمارا اندر قبول نہیں کرتا. ہم سمجھتے ہیں رضی اللہ حق صحابیوں کا ہے, بدماشوں کا تھوڑی. مہربانی صاحب, لہذا ہم نے زندگی میں کبھی یزید کو رضی اللہ نہیں کہا. تو میری اہل اسلام بھائیوں سے اپیل ہے کہ یار ہم تیرے بھائی ہیں, الیکشنوں میں تو تھے نا بھائی, وہ اللہ کرے بھائی اس ملک کے چنا اونچتے پیسے خرچہ ارباں روپے آئے, لیکن میں دعائیں مانگتا ہوں کدی الیکشن ایویں ہر سال ہوندے رہنا. وہ سواد بڑا جس بندے نو کدی علم ساڈی چھت تے لگا ہویا علم اچھا نہیں نہ لگیا ایویں اکھاں بند کر کے تے جے الیکشن چ کھلو جائے سب تو پہلے علم والے ڈیرے تے آ کے پتہ کی آکھن گے, اسی کو گھوڑے دے منکر ہیں. بسم اللہ سر, مہربانی سر. لہذا ہم مہربانی صاحب, لہذا میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ مالک آپ کو زندگی دے, میری طرف دیکھیں, رحمت فرمائیں. ہم شیعہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم صحابہ والا ٹائٹل یزید کو دیں. تو میرا خیال ہے بجائے ایمیں نکروں پہ کھڑے ہو کے تبصرے جو کرتے ہو, تو کبھی بھائی بن کے ہم سے پوچھ ہی لو کہ تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے. تو میرا خیال ہے شاید ہماری وضاحت جو ہے نا وہ آپ کے قبلِ کعبوں کو اسمبلیوں کے پھیروں سے بچا لے, تاکہ کلیئر ہو جائے کہ واقعی یار شیعہ صحابہ کو مانتے ہیں. میں ایک لمحے کی بات ہے یار, میں ابھی آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں, لیکن بات تھوڑی مشکل ہے, وضاحت میں نے نہیں کرنی, آپ ہی سمجھنا جی. ہم شیعہ مر سکتے ہیں, یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے. جو بات ممبر پہ کم زیادہ علماء ذاکرین کچھ باتیں ہیں وہ بہت ہوتی رہتی, لیکن جو روٹین سے ہٹ کے بات ہوتی ہے تو ادھے بندے تو انج چپ کر جاندے, میں یہ پہلے سوچ لئیے تھے پھر رضوی صاحب نو آنکھاں کے سبحان اللہ سبحان اللہ. بات ہی ایسی ہے, پتہ نہیں موقع پہ آپ رسپانس کیا دیتے ہیں. شیعہ مر سکتا ہے, ہم یزید کو رضی اللہ شیعہ کیوں نہیں کہتے. ہمارا ذہن ہی نہیں مانتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. میں نے پہلے کہا تھا سارے بندے شاید اس باریکی کا لطف ہی نہ لیں. وہ یار جو مولانا مسلمان مولانا مسجد میں جا پھر مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے صحابی رسول کا نام لیتا ہے, بہت اچھی بات ہے, بڑے معتبر صحابی ہے, اور وہ یہ اس طرح کہتا ہے صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, بہت اچھی بات ہے.
بہت اچھی بات ہے. اور رضی اللہ بنا ہی صحابیوں کے لیے. بہت اچھا ہے. میں سید ریاض حسین رضوی کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں مولانا ہمیں آپ کا لہجہ اچھا لگتا ہے جب آپ پورے پیار سے صحابہ کی بات کرتے ہیں. حالانکہ صحابہ سے پیار کرنے کا حکم قرآن میں نہیں ہے. میں حلفاً قسماً بھائی جی حلفاً قسماً کہہ رہا ہوں قرآن میں پیار صرف پنجتن کا فرض ہے. لیکن سید بادشاہ بابا جی یہ جب بھی ہمارے بھائی صحابہ کا پیار سے نام لیتے ہیں ہمیں پیارے لگتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دلیل بڑی وزنی ہے. ہمارے پنجاب کا یہ کلچر ہے کہ پنچایت میں مخالف ذہن کا بندہ بھی وزنی بات کرے. پنچایت کے اصول ہے اس کی بات کی قدر کرو. میں ایک کلچر والے صوبے سے تعلق رکھتا ہوں. ان کی بات میں میری جان فسن ہے کہ جی ہم صحابہ سے اس لیے جی پیار کرتے ہیں. جی پتہ نہیں شیعوں کو سمجھ آتی یا نہیں آتی. ہم صحابہ سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ صحابی ہمارے نبی سے پیار کرتے تھے. بہت بڑی بات خدا کی قسم. اس سے آگے کیا بات ہوگی کہ بندے صحابہ سے پیار اس لیے کرتے کہ صحابہ نبی سے پیار. میری تائید کرو یار کہ صحابہ نبی سے پیار کرتے تھے. میں ڈیرہ حسین نگر کی سالانہ مجلس میں پورے علاقے کے مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں اور جو نبی سے پیار کرے ان سے پیار کرتے ہو اور جن سے نبی پیار کرے. آپ جیئے سر آپ جیئے. تو نے حسین کی مجلس سے شیعہ ہوں گے یعنی جہاں لفظ حسین آتا ہے ان کے ذہن میں صرف شیعہ آتے ہیں. مسلمانوں ضدیں اپنی جگہ یہ تے کو پانیاں دا سر ہے. بندے دین کو ضد سمجھتے. ضد اپنی جگہ اہم ہوگی قدر کرو لیکن زندگی کم ہے. اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے اتنا سوچو حسین شیعوں کو دیکھ کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا. اب جی او بسم اللہ جناب. بہت کمال پیارے ذاکر جی بہت پیارا نام. بسم اللہ. اب جی سید میرے بیٹے بھی بھتیجے بھی جی. اب دعا کیجئے مالک ان کے بابا اپنے زمانے کا بہت بڑا نام تھا سید غلام حسن شاہ. بزرگ جانتے ہیں بدینہ عالم. پچھلے دنوں ان کی وفات ان کا وصال ہوا. اب دعا کیجئے مالک انہیں حسین بادشاہ کے قدموں میں جگہ نصیب اور انہیں بچوں کی خوشیاں اور خاندان کے دیگر بڑوں کا سایہ بابا جی کے سر پہ اللہ قائم و دائم فرمائے. ناظم ممبر تیرا کی نام پتر؟ عاصم. الف نال تے نہیں قائم نال یہ تے پڑھے لکھے. اعلان تو جی پیر گلشن شہزاد کا ناظم ممبر نہیں کرنے وہی کرتے ہیں. سارے ذاکروں کا شام تو کو صحیح کرنا لیکن بابا جی کا اعلان میں کر رہا ہوں. تو انو سواد ہی بڑا ہونا ہے آج سنے آجتے سے پیر گلشن شہزاد میرے بعد پڑھیں گے. بابا جی ادھے بندے سوچی پہ گئے کہ یہ ذاکر مولوی جو ممبر پہ ہوتا ہے وہ تو دوسروں کو لفٹ نہیں کراتا. اصول ہے لیکن یہ ریاض رضوی صاحب کو وکری ٹیپ کا بنتا ہے. گلشن شہزاد آئے ذاکر آتے ہیں ایک پڑھ رہا ہوتا ہے دوسرا آگے بیٹھ جاتے ہیں لیکن رضوی صاحب نے گلشن شہزاد کا نام لیا. گلشن شہزاد صاحب خطاب عیشا جی نام بھی کہتے تو ناظم ممبر نے کہنا ہی تھا. میں نے ابھی آپ سے بابا جی آپ کے آنے سے پہلے میں نے کہا ہے کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں میں خود بھی شیعہ ہوں.
میرا خیال ہے وچوں کوئی بندے پریشان تے ہو گئے نے کہ دوسری دفعہ رضوی صاحب کہہ رہے ہیں میں خود بھی شیعہ ہوں. یہ کیا بات ہے؟ اور میں نے ابھی آپ سے کہا ہے کہ سائنس کی ترقی ہے کہ مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس میں اگر شیعوں کے سارے مولوی شیعہ ہوتے تو پھر علی کی ولایت پہ ہی جھگڑے ہونے. وقت تمام ہو گیا سر. یا علی آج تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں خود شیعہ ہوں تو پھر مجھے گلشن شہزاد کا اعلان کرنا چاہیے. میں کل ہی سواد لے رہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں شیعہ ہوں تو پھر میری جان مجھے گلشن شہزاد اپنے بعد پڑھنے والے ذاکر کا اعلان کرنا چاہیے کیونکہ مذہب آل محمد ہی تو ہے جس میں بتانا پڑتا ہے میرے بعد کون آئے گا. کیا کہنے وقت تمام ہو گیا. بات یہیں پہ روک رہا ہوں پھر کبھی زندگی رہی بات آگے بڑھ سکتی ہے. پہلو بہت سارے تھے لیکن میرے انتہائی پیارے ہیں. میں نے کیا کہا کہ جو نبی سے شخصیتیں پیار کرتی ہیں بندے ان سے پیار کرتے ہیں اور جن سے حضور پیار کرتے. 2 منٹ آپ کے لے رہا ہوں. مدینہ میں جس گلی سے حضور گزر رہے تھے نا اس میں ایک مکتب تھا. مکتب یعنی اسکول چھوٹے لیول کا جیسے ہمارے یہاں گلیوں میں پرائمری سطح کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بھی ہوتا وہ چھوٹے لیول بچوں کا اسکول. ٹیچر نے کسی بچے کو جھڑکا مارا. اس بچے کے رونے کی آواز گلی میں. حضور وہیں پہ رک گئے اور کہا کہ معلم کو بلاؤ یعنی ٹیچر کو استاد کو. جب وہ آیا تو اس نے سلام کیا. سرکار میری خوش قسم تھی. سرکار فرماتے ہیں یہ جو بچہ رو رہا ہے نا اسے آئندہ نہ رلانا. یہ معافی مانگ کے کہتے ہیں سرکار مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ بچہ آپ کے قبیلے کا ہے یا آپ کے خان. سرکار نے کہا بات میرے تیرے قبیلے کی نہیں اس بچے کے رونے کی آواز میرے حسین سے ملتی. اس شاید میں سمجھا نہیں سکا. اس بچے کے رونے کی آواز. اللہ او مسلمانوں مذہب اپنے رکھو. جس کے رونے جیسی آواز اللہ جانے تب کیسے برداشت کیا ہوگا جب اسی حسین کی بہنیں دعائیاں دے کے کہہ رہی تھی ہمارا نمازی تھا. آپ جی ہے سیدہ تیرا ہائے کہنا. یہ جو آپ جی ہو میرے بھائی بابا جی یہ زندہ معجزہ ہے. یہ مجلسوں میں یہ زندہ اعجاز ہے اولاد سیدہ کے دکھوں کا. یہ زندہ معجزہ ہے کہ ابھی ایک لمحہ پہلے جو عزادار خوش ہو کے اٹھ کے فضائل میں داد دیتے ایک لمحہ نہیں گزرتا وہی ماتم کرنے لگ جاتے. اور جب یکدم فضائل سے آپ کے گریہ کی آواز رونے کی اٹھتی ہے نا آپ ڈائریکٹ دعا لیتے ہیں اپنے چھٹے مولا کی. جب تیرے چھٹے وارث نے دایاں رخسار مٹی پہ رکھا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے میرے اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمانا جو میری دادیوں کے غم میں بلند ہو. آباد رہو آباد رہو. سیدہ تیرا قربانہ قبول کر لے. حسین کی ماں تمہیں ذاتی دکھوں میں. بندے آج کہتے ہیں یار اس قوم کی سمجھ نہیں آتی. صدیوں پہلے ایک واقعہ کربلا ہو گیا. صدیاں گزر گئی لیکن آج بھی جہاں ان کا ذاکر
بیان کرتا ہے تو یہ اتنا کرلاتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ لوگ اتنا اپنوں کے جنازوں پہ نہیں روتے. یار اس قوم کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیوں اتنا روتے ہیں. میں دلائل کی طرف نہیں جا رہا، اتنا وقت نہیں ہے، میں ایک زندہ بات کر رہا ہوں. یقیناً شاید آپ نے بھی ممبر کے حوالے سے یہ بات آپ تک پہنچی ہو. میرپور کا علاقہ ہے یہ جہلم سے آگے، وہاں کا ایک غریب گھر کا بچہ یورپ گھر کے بہتر مستقبل کے لیے جاتا ہے. مقدر اس گھر کے اس بچے کی مسافرت میں موت ہو گئی. وہاں پاکستانی دوستوں نے اس کے گھر کا فون نمبر لے کے اس کے گھر فون کیا کہ ڈیڈ باڈی میت لانے لے جانے پہ خرچہ بہت آتا ہے، آپ اگر اجازت دے دیں، مرنے والے کے باپ کو فون پہ کہہ رہے ہیں، آپ اگر اجازت دے دیں تو ہم آپ کے بیٹے کو یہیں دفن کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اتنا شاید خرچہ. اس کے مرنے والے کے باپ نے رو کے ایک فقرہ کہا. اس نے کہا تھا میرا 3 مرلے کا گھر ہے، غریب آدمی ہوں، میں وہ گھر بیچ رہا ہوں، لیکن اپنے بیٹے کی قبر پردیس میں نہیں بنا. میں شاید سمجھا نہیں سکا. عزادار مجمع ہے، میری بیٹیاں بہنیں میرے بزرگ سارے بیٹھے ہیں. اس کے باپ نے چاچی رو کے کیا کہا کہ میں غریب آدمی ضرور ہوں، میں اپنا گھر بیچ رہا ہوں، لیکن میں اپنے بیٹے کو پردیس میں، ہم نہ روئیں، ہم نہ کرلائیں. وہ لوگ بیٹے پردیس میں دفن نہیں ہونے دیتے. ہمیں علی کی کوئی بیٹی دکھاؤ جس کی قبر پیکے قبرستان میں ہو. او میں صدقے سیدہ تیرا ماتم قبول کر لے. کہاں مدینہ. آباد رہو، آباد رہو. بس 1 منٹ آپ کا لے رہا ہوں، طویل مصائب کا وقت نہیں. ایک لمحہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں. میں ایک نفسیاتی بات اور کر رہا ہوں. یہ پردے میں میری بیٹیاں، مالک ان کے پیکھے سلامت رہیں. ہمارے ملک میں گلشن پیر کئی ایسی فیملی ہیں جو 8 سال بچے لے کے پاکستان نہیں آتے. کئی ایسی فیملی ہیں، لیکن مجھے صرف اتنا بتا دو، کسی گھر کی بیٹی 6 سال کے بعد پاکستان آئے، کیا وہ آ کے پوچھے گی یہ شہر کون سا؟ میرے بھائی یہاں مجھے اتنا بتا دیں. بزرگ کہیں گے جی بیٹیوں کو پیکی گلیاں بھی یاد ہوتی. وہ 8 سال بعد آنے والی بیٹی اپنے پنڈ کا نہیں پوچھتی یہ شہر کون سا ہے. ہم نہ روئیں. 2.25 سال کے بعد اپنے نان کے شہر کے دروازے پہ تھی اور 18 بھائیوں کی بہن پوچھ رہی تھی سجاد یہ شہر کون سا ہے. سیدہ تیرا پرسہ قبول کر لے. حسین خیمہ تمہیں ذاتی غموں میں نہ رلائے. میں صرف ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، میرے بعد بابا جی کا خطاب ہے، میں روک رہا ہوں یہیں پہ گفتگو. 2.25 سال کے بعد 18 بھائیوں کی بے وارث میں، نہ بھائیوں کی حویلی میں گئی ہے، نہ پہلے ماں کی قبر پہ گئی ہے، نہ سورے گھر میں گئی ہے. سب سے پہلے نانے کی قبر پہ آ کے نا تعویذ قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی نانا اگر کوئی اور شام ہے. نانا تیری بیٹی یہاں سے قبر نبی سے آواز آئی، بیٹی میں نبی تیرا ممنون ہوں. دوسرا فقرہ، طویل مصاحب کا تو وقت نہیں، میری حاضری ہو گئی. دوسرا فقرہ بی بی کہتی ہے نانا میرے لہجے کو نا میرا باپ ترستا تھا. میرے بابا نے زندگی میں میری آواز نہیں سنی. نانا میرے بھائیوں کو میرے قدر کا پتہ نہیں تھا. نانا تیرے دین پہ وقت پڑا مجھے بازاروں میں جانا پڑا. نانا میں 36 شہروں میں گئی. نانا میں 72 بازاروں میں گئی.
یہ فقرے کہتے کہتے بی بی نے جو فقرہ کہا ہے نا میں تشریح نہیں کر سکوں گا، ماتم نصیبوں کا ہوتا ہے. تعویذ قبر پہ ہاتھ رکھے کہ دی نانا اللہ جانے میں نے کتنے موڑ دیکھے، نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو تیری زینب پہ نہیں ہوا. مجھے معاف کہنے گا، نانا پچھتائے گا وہ ظلم، نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو تیری بیٹیوں پہ نہیں ہوا. نانا پچھتائے، نانا ہر دکھ میں نے سہ لی ہے، لیکن نانا یہ دکھ میں کسے سناؤں کہ نانا جب میں کربلا سے بھائیوں کے بغیر چلی تھی نا، نانا عیسائیوں کے محلے آتے تھے، عیسائی تیری زینب کو چادریں دیتے تھے، تیرا کلمہ پڑھنے والے نیزوں سے چادر اتار کے میرے محمل کے سامنے آتے صرف یہی کہتے تھے کہاں ہے تیرا غازی، کہاں ہے تیرا علموں والا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون.